إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا جو کہ مکمل نہیں تلاوت کیا ہے۔ اسی آیت کو عنوان بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا، ان کی زندگی کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں، اور وہ صحابی رسول ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے 3-4 ہفتہ پہلے آپ حضرات کے سامنے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی، آپ کا مقام بیان کیا تھا۔ آج کے انشاءاللہ اس خطبے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، ان کے مقام کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے ہم اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے آپ ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، سمجھ لو کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سب سے بڑے وہ مخالفت کرنے والوں میں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ستھرا کہہ دیا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اگر ان کے ایمان کو جانچا جائے گا تو کن کے ایمان کو سامنے رکھ کر؟ صحابہ کرام کے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان
ایک آلہ ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے، جس کو سامنے رکھ کر قیامت تک آنے والے انسان اپنے ایمان کو کیا کریں گے؟ اپنے ایمان کو جانچیں گے، پرکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ لوگ آپ کے ایمان جیسا ایمان لائیں تو سمجھیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہو جائیں گے؟ وہ مخالفت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ستھرا کہہ دیا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 4 صحابہ کرام جو کہ خلفائے راشدین ہیں، ان کے تعلق سے کچھ اور بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی، اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت کو کیا کر لو؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو تم تھام لو۔ لفظ علیکہ کا مطلب آتا ہے باصلے کے ساتھ پکڑنے کے معنی میں۔ علیکم بسنتی، تمہارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے میری سنت کو پکڑنا۔ وسنت الخلفاء الراشدین، اور آگے کیا فرمایا؟ خلفائے راشدین کی بھی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ آگے پھر تاکید کے طور پر کیا فرمایا؟ تمسکو، پہلے کیا کہا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نیک بھی خلفاء ہیں وہ، اور کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب تم کو کیا کرنا ہے؟ تمسکو بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ کس کو؟ میری سنت کو، اور میرے خلفاء جو ہیں ہدایت یافتہ، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامو۔ آگے پھر تاکید کیا کہا؟ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، ڈاڑھوں کے ذریعے سے انسان اگر اپنی پکڑ کو مضبوط کرنے کے لیے دانت کا استعمال کرے گا، وہ ہاتھوں کے مقابلے میں اس کی پکڑ زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری سنت، میرے صحابہ کرام میں خلفائے راشدین، ان کے طریقہ کار کو تم کو کیا کرنا ہے؟ مضبوطی سے تھامنا ہے۔ لیکن یہ تو خلفائے راشدین ہیں، ان کے علاوہ پھر 2 صحابہ کرام کا خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ حدیث بتاتی ہے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، تم کو اقتدا کرنی ہے، تم کو پیچھے چلنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے میرے بعد۔ اگر وہ کون ہیں تو وہ ہیں حضرت ابو بکر اور عمر۔ تو اس سے پہلے والے ہفتے میں 3-4 ہفتے پہلے میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ آج خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ذرا دھیان سے سن لیں۔ جب جب ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو میرا اور آپ کا ایمان جوش مارے گا، میرے اور آپ کے ایمان کے اندر کیا ہوگی؟ بڑھوتری ہوگی، ترقی ہوگی۔ کیوں؟ وہ ہے ہی ایسے صحابہ کرام جن کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا کہ اگر ایسا ایمان ہوگا تبھی ہم صحیح راستے پر ہوں گے۔ اگر ان کی سیرت پڑھیں گے تو ہمارے بھی جذبات ابھریں گے، ہمارا بھی دل کرے گا کہ ہم بھی ایسے بنیں، اور ایسے بننے میں ہی کامیابی ہے۔ تو کیا کہا کہ تم کو اقتدا کرنی ہے حضرت ابوبکر اور عمر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں اسلام سے پہلے ان کی کیا حالت تھی۔ مسلمان ہونے سے پہلے، اسلام سے پہلے، اسلام کے لیے سب سے بڑے کانٹے یا کانٹا کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور جب یہ مسلمان بنے تو کفر کے لیے سب سے بڑا کانٹا اور سب سے بڑا دروازہ، فتنوں کے لیے سب سے بڑا دروازہ اگر کوئی بنے تو کون؟ حضرت عمر بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے اندر خصوصاً ان کا نام لیا تھا۔ ہم سبھی جانتے ہیں مکہ کے اندر 2 بڑی شخصیات تھی، بڑی عظیم تھی، سارا مکہ ان کو کانپتا تھا، ان کا ایک رعب تھا، ان کا ایک دبدبہ تھا۔ اور وہ کون؟ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو دوسری طرف ابو جہل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کیا کہا؟ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کا عزت ہے۔ اندازہ لگاؤ
یعنی اسلام کے لیے حقیقت میں یہ کانٹا بنے ہوئے تھے کہ اسلام کو ترقی ان کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی عزت، اسلام کی ترقی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک۔ دو آدمی جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے، اے اللہ تو عزت دے دے ان دو آدمیوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے، ابی جہل و عمر۔ اب ان میں سے دو میں سے جو آپ کو پسندیدہ ہو، ان دونوں میں سے کسی کو کیا دے دے تو ہدایت دے دے، اور اس کے ذریعے سے کیا کر دے؟ اسلام کو عزت دے دے، ترقی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ کن کے حق میں قبول کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ حالانکہ قریبی کون تھے؟ ابو جہل تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقربا اور رشتہ داروں کی بات نہیں کی۔ اللہ تیرے نزدیک جو محبوب ہے، تو جانتا ہے حکمت مصلحت کو کہ کون اسلام کے لیے فائدہ مند، کون اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو تو کیا کر دے؟ ہدایت سے نواز دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، وہ مشرف اسلام ہوئے، لیکن ان کے اسلام کے بعد کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما زلنا اعز منذ اسلم عمر۔ کیا فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود؟ بہت بڑے صحابی ہیں یہ، کہتے ہیں جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، تب سے ہم کیا ہے؟ ترقی ہی کرتے گئے، اسلام کو عزت ہی ملتی گئی، اسلام ترقی کرتا گیا، پنپتا گیا، ترقی کرتا گیا۔ کیا مطلب ہے ما زلنا؟ برابر، یعنی ہمیشہ اسلام غالب رہا۔ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہوئے؟ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اور حضرت عمر کی شان پتہ ہے کیسی شان، کیسا مقام، کیسا مرتبہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت ان کو نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا پتہ ہے؟ لسان نبوت نے اس کا اعلان کیا۔ کیا کہا؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ کہ اسلام کے اندر جب انسان آتا ہے تو اس کو کیسی عزت ملتی ہے۔ اسلام سے پہلے کچھ بھی نہیں، اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زبانی کیا فرمایا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ویسے ہونے والا نہیں ہے، اگر کسی کو نبوت ملتی تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ کے جنتی ہونے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی دفعہ بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں، کنفرم جنتی ہیں، جنت میں ضرور جائیں گے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا، ذرا اندازہ لگائیں کہ کیسے مقام والے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ خواب میں دیکھتے ہیں بہت بڑا محل ہے جنت کے اندر، خواب میں جنت دیکھا اور جنت کے اندر بہت بڑا محل دیکھا، بہت خوبصورت۔ اللہ کے رسول کے دل کے اندر کیا بات آئی کہ ہو سکتا ہے یہ محل میرا ہو۔ فرشتوں سے پوچھا اتنا خوبصورت محل، اتنا پیارا محل، یہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زبانی حضرت عمر کو جنت کی بشارت دے دی۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت وضو کر رہی تھی محل کے پاس، دیکھا کہ وہاں عورت وضو کر رہی ہے، اس لیے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ فرشتوں سے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بیوی ہے۔ اس خواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا، کہا میں نے کل خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے اندر بہت بڑا محل ہے اور محل کے پاس ایک عورت وضو کر رہی ہے، اور جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے، کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، تو مجھے بڑی غیرت لاحق ہوئی، اس لیے کہ آپ بڑے غیور ہیں، اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس محل کے قریب جاؤں یا اندر چلا جاؤں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں بڑا غیور ہوں، میری حمیت جاگتی ہے، میں اس معاملے میں بڑا سخت ہوں، لیکن دوسرے کے معاملے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول اغار علیک اغار، کیا میں آپ کے معاملے میں ایسی غیرت کر سکتا ہوں؟ آپ کیسی شخصیت ہو؟ اور پھر رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ دنیا کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا مل گیا؟ جنت کی بشارت۔ بڑے دور اندیش انسان تھے، بڑے دور اندیش انسان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست فراست سے نوازا تھا۔ فراست کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ بعض دفعہ کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاڈلے جو بندے ہوتے ہیں، یہ غیب کا علم نہیں ہے، ایک چیز انسان کے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، ایسا ہے کہ کچھ حالات بگڑ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے لاڈلے بندوں کے دلوں کے اندر اس طرح، یا کوئی چیز ایسے دور سے بھانپ لیتے ہیں کہ یہ فلانا ایسا ہے، یہ فلانا، شکل دیکھتے ہیں، شکل پڑھتے ہیں۔ آج کل تو بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، الغرض یہ غیب کا معاملہ نہیں ہے، فراست والا معاملہ ہے۔ تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے فراست والے انسان تھے، دور اندیش انسان تھے، یہاں تک کہ ان کے تعلق سے آتا ہے ان کے خود فرزند، ہم سبھی جانتے ہیں عبداللہ بن عمر، یہ بھی بہت بڑے ذی القدر صحابی، بہت ساری احادیثیں ان سے مروی ہیں۔ یہ اپنے ابا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاں تک میرے ابا کا تعلق ہے ایسے دور اندیش انسان تھے، جب بھی ان کی زبان سے اظن، میرا گمان ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، اگر جب وہ کہتے اظن اور وہ چیز نہ ہو، ایسا میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آگے جا کر انشاءاللہ باتیں وضاحت کے ساتھ آئیں گی۔ یہ غیب کا معاملہ نہیں ہے، سمجھ نہیں بات، یہ دور اندیشی ہے، یہ فراست ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو نوازا تھا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ لسان نبوت نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر ہوتے۔ ایسی صلاحیتیں ان کے پاس ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ فرمایا تھا۔ اور اسی دور اندیشی کو ذرا اس واقعے سے ٹیلی کر کے آپ دیکھ لو، جوڑ کر دیکھ لو، بات سمجھ میں آئے گی۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم سبھی جانتے ہیں نا، صلح حدیبیہ کا واقعہ الگ ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے چند صحابہ کو لے کر ان کے ہاتھوں، اللہ کے رسول کے ہاتھوں چند صحابہ نے کیا کیا تھا؟ بیعت لی تھی اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ تو وہ جو درخت، واقعہ بہت لمبا ہے، اگر وہ لے کر بیٹھیں تو پھر حضرت عمر تعالیٰ کا مقام مرتبہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ بتانے کے لیے پھر وقت ناکافی ہوگا۔ تو وہ جو درخت تھا، اس درخت کو ایسے محترم لوگوں نے سمجھا تھا کہ جب بھی لوگ اس درخت کے پاس سے مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ آتے وقت اس درخت کے پاس سے گزرتے تو وہاں پر رک کر کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر یہاں پر بیعت لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے، آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اس درخت کے پاس، اس کو محترم سمجھ کر۔ ایک وقت ہو سکتا ہے ایسا آ جائے کہ بجائے اس درخت کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے، اس درخت کی پوجا کہیں نہ شروع ہو جائے۔ دور سے ہی اس چیز کو بھانپ لیا اور اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ آنے والے فتنے کو کیا کر دیا؟ وقت سے پہلے ہی جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اگر وہ درخت باقی رہے گا تو ہو سکتا ہے کہیں جا کر اس کی پوجا شروع نہ ہو جائے۔ تو یہ تھے فراست والے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ آگے کیا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ان کے دل کے اندر بات ڈال دیتا تھا۔ اور یہ دلائل قرآن کے اندر 20 سے زائد ایسے مقامات ہیں جہاں پر ان کی شان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو اتارا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، کن کے تعلق سے؟ حضرت عمر کے تعلق سے۔ اوپر والا خواب کیا تھا؟ کہ آپ جنتی ہیں۔ یہ خواب کیا ہے پتہ ہے؟ دین کے اندر میرے بعد اگر کوئی مقام رکھتا ہے، دین کے اندر کوئی بڑا علم کے اعتبار سے، تو وہ کون ہے؟ حضرت عمر ہیں۔
ویسے مفسرین نے، شراح نے لکھا ہے اللہ کے رسول کے بعد اگر دین کے اندر سب سے بڑا مقام ہے تو کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا۔ ان کے بعد مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی دین کے اندر بڑا مقام اور رتبہ رکھتا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت عمر۔ لیکن میں خواب بتانا آپ کو مناسب سمجھتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے لوگ پیش کیے جا رہے ہیں، کسی کا کپڑا سینے تک ہے تو کسی کا اس کے نیچے اور کسی کا اس کے نیچے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا کیا ہے گھسیٹتے ہوئے اتنا نیچے پہنچ گیا ہے کہ گھسیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جب اس خواب کو اپنے صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے اندر اگر میرے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ جس کے اندر حضرت عمر کے علم کو، دین کے اندر ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اور یہی حضرت عمر ہیں کہ ایسے آنے والے فتنوں کے تعلق سے بھانپا کرتے تھے، ایسے بھانپا کرتے تھے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا نا۔ لیکن جب تک حضرت عمر اس دنیا کے اندر، اس سرزمین کے اندر رہے، فتنے نے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں پتہ ہے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی تھی۔ عبداللہ بن سبا سب جانتے ہیں نا، بڑا فتن ہے، آپس میں لوگوں کو لڑانا چاہتا تھا صحابہ کرام کو، لیکن جب تک حضرت عمر دنیا کے اندر رہے ایسا ہونے نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک حضرت عمر رہیں گے تو فتنے سر نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ فتنوں کے آنے کا جو دروازہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا تھا۔ فتنوں کے بیچ میں اور حضرت عمر کے بیچ میں ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ تو بڑے رازدار ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول نے بہت ساری راز کی باتیں آپ کو بتائی ہیں، فتنوں کے تعلق سے آپ کو کچھ بتایا ہے تو بتائیے۔ جیسے فتنے کی بات آئی تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر فتنے نہ ابھرتے ہوں، آزمائشیں آئیں گی، ان کو ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نا نا نا، میں انفرادی زندگی کے فتنوں کے تعلق سے تم سے نہیں سوال کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ فتنے جو اجتماعی طور پر آئیں گے اور جس سے لوگوں کے ایمان کو، اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس فتنے کے تعلق سے کچھ اللہ کے رسول نے بتایا ہو تو بتاؤ۔ تو کہنے لگے حضرت حذیفہ بن یمان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا ہے راز کی بات کہ جب تک عمر اس سرزمین پر رہے گا فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا، فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی فتنے ابھر نہیں سکتے۔ تو یہ چیز لوگوں کو معلوم تھی اس زمانے کے منافقین کو، تو وہ کیا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو راستے سے ہٹا دیں، اور یہ چیز ان کو کھائے جانے کی وجہ سے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نماز فجر میں کھڑے ہیں، ابو لولو فیروز مجوسی نامی شخص نے کیا کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار دیا، ان کے پیٹ کے اندر کیا کر دیا؟ چھوڑا، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا خالی ڈھونگ رچا کر ان کے ساتھ رہنے لگا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ وقت کو دیکھ کر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عمر کو شہید کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذرا اس عدل کو دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے سے پہلے اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی تھی، اور وہ دھمکی اشاروں میں تھی۔ وہ کیسے پتہ ہے؟ جس انسان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مارا تھا وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس کام کیا کرتا تھا، ان کا وہ خادم تھا، نوکر تھا، اور خلافت کس کی چل رہی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ بڑے عدل اور بہت بڑے عادل انسان تھے، آپ کا عدل بہت مشہور ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ ایسے انصاف پسند انسان شاید کہ اس سرزمین کے اندر کوئی گزرا ہو۔ تو
انہوں نے آ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کن سے کہا رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہ یہ جو میرا نوکر ہے، یہ میرا خادم ہے، کام تو بہت اچھا کر لیتا ہے، لیکن جو کام کر کے اس کو اجرت حاصل ہوتی ہے وہ پوری مجھے لا کر نہیں دے رہا ہے، کام میں سستی کر رہا ہے، لہٰذا آپ اس کو بتا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کیا کہا کہ میں نے سنا کہ تمہارے جو مالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو کام چکی کا بہت اچھا کرتا ہے، لیکن پھر بھی تو برابر حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس نے اشارے میں کہا کہ ہاں میں چکی کا بہت اچھا کام کرتا ہوں، ایک وقت آنے والا ہے بہت اچھی طرح سے چکی پیس کر بتاؤں گا، اور یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ جب اس نے یہ باتیں کہی تو صحابہ کرام کو عجیب سی لگی باتیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے ایک وقت آنے والا ہے، یہ مارنے والا ہے، لیکن بات اشاروں میں ہے، صاف ستھری نہیں ہے۔ صاف ستھری ہو تو حق ہوتا کہ اس کو مار دیتے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ مجھے مارنے والا ہے، پھر بھی اس کو مارا نہیں، اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیا۔ ایک وقت آیا اور اس نے کیا کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار ڈالا۔ لیکن میں یہ ایک بات مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے انسان تھے۔ جب آپ کی جان نکل رہی ہے، روح قبض ہونے کو ہے، خون بہہ رہا ہے، لوگ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، ایسے حالت کے اندر ایک آدمی آیا، ایک صحابی رسول یا ایک انسان آیا جس کا کپڑا کہاں سے؟ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا، تو اس حالت کے اندر پریشانی اپنی جان کی نہیں ہے، پریشانی کس بات کی ہے کہ ایک امتی ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہا ہے؟ سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اس انسان سے کیا کہا؟ یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو کیا کر لے؟ اوپر اٹھا لے، فإنہ انقی لثوبک، اس سے کیا ہو جائے گا؟ تیرا کپڑا اگر اوپر رہے گا تو پاک رہے گا، اگر نیچے لٹکا رہے گا تو گندگی لگ سکتی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اور تیرے رب کے لیے یہ بڑے تقوی کی بات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ٹخنے کے نیچے اگر کوئی انسان کیا کرتا ہے؟ کپڑا لٹکاتا ہے، تو اتنا حصہ انسان کا کہاں جلے گا؟ جہنم کے اندر۔ تو دنیا سے جا رہے ہیں، جان نکل رہی، ایسی حالت میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ دین کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر تو کیا کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر ہوتے۔ ان کے تعلق سے کیا فرمایا پتہ ہے؟ ذرا غور سے سنیں کہ کیسے فراست والے یہ انسان گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا انہ قد کان فیما مضی قبلکم من الامم محدثون، تم سے پہلے امتوں کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات ہوا کرتی تھی جن کو الہام ہوتا تھا، جن کو کشف ہوتا تھا، یعنی دل میں اللہ کی طرف سے باتیں گزرتی تھیں، دل کے اندر باتیں آیا کرتی تھیں۔ وَإِنَّهُ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر اس امت کے اندر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے نہیں، ہاں یاد رکھ لیجئے، یہ الہام اور یہ کشف، اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، یہ سب ڈھونگ رچاتا ہے۔ اللہ کے رسول اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلی امتوں کے اندر یہ معاملہ تھا، لیکن اگر میری امت کے اندر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ جبکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کیا کہ ان کے دل کے اوپر کوئی بات گزری اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے بتایا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے ہیں کہ کنفرم ہے کہ حضرت عمر ہیں ایسی شخصیت، بلکہ کیا کہا کہ اگر کوئی ہوتا اس امت کے اندر جس پر الہام ہوتا، جس کے دل کے اندر کوئی بات گزرتی، یہ بھی غیب کی باتیں نہیں ہیں، یاد رکھ لیجئے، دل کے اندر اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات گزرتی تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر۔ اور یہ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی میں نے کہا نا شروع میں 20 سے زائد ایسے مقامات علماء کرام نے لکھے ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ان کے خیال، ان کے گمان کے مطابق قرآن کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہم سبھی جانتے ہیں، ہم جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مقام ابراہیم ایک مقام ہے نا جہاں پر ان کے قدموں کے نشان ہیں، وہاں پر ہم کھڑے ہو کر اپنا جب طواف مکمل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو 2 رکعت سنت ادا جو کرتے ہیں، یہ مسئلہ بھی جو ہوا ہے پتہ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی وجہ سے،
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرنے کے بعد اس مقام پر اگر ہم کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت اتار دی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حجاب، پردے کا معاملہ، اوپر ہی ابھی آپ لوگوں نے سنا نا کہ کیسے غیرت والے انسان تھے۔ کون؟ حضرت عمر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری غیرت جاگ اٹھی کہ تو بڑا غیور انسان ہے، تیری بیوی وہاں وضو کر رہی ہے تو میں کیسے وہاں پر جا سکتا ہوں؟ اور کیا بھی کہا کہ علیہ کا آغار، کیا میں آپ کے معاملے میں غیرت کر سکتا ہوں؟ لیکن یہ ایسے غیرت اور حمیت والی شخصیت کون؟ حضرت عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر سے بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی۔ کیا رائے دی؟ اللہ کے رسول، مجھے تو بہت عجیب سا لگتا ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں، وہاں ازواج مطہرات ہوتی ہیں، ان کی نظریں ان کے اوپر پڑتی ہیں، اگر ازواج مطہرات آپ کی گھر والیاں پردہ کر کے اگر رہیں وہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب رہے گا۔ یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم اتار دیا۔ پردے والی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی، حجاب والا معاملہ۔ ایسے ہی بدر والے قیدیوں کے سلسلے میں یہ تو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ 70 قیدی جب آئے تھے تو ان کے ساتھ کیا کریں کیا نہ کریں، واقعہ لمبا ہے۔ سب اپنے اپنی طرف سے رائے پیش کرنے لگے کہ ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ایسا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے کس کی لی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی رائے کو ترجیح دے کر ان کی رائے کو نافذ بھی کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کی آیت اتار کر کن کی رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجیح دی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا پڑا؟ ترک کرنا پڑا۔ کئی ایسے مقامات ہیں اور یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، جب اس کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے صحابی تھے، بڑے ہی نیک انسان تھے، انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا؟ سفارش کی، درخواست کی کہ ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کیا کر لیں، ان کی نماز جنازہ پڑھا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب تیار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ منافقین کا سردار، آپ کو پتہ ہے اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، مت پڑھائیے۔ اللہ کے رسول روک دیا ان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ نہیں کہا ہے کہ مجھے منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے چاہے بخشش مانگے یا نہ مانگے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں ترجیح دیتا ہوں اس بات کو کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اس لیے میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اللہ کے رسول نے۔ جب نماز جنازہ مکمل ہوئی، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتار دی، قرآن کی آیت۔ کس کی رائے میں اتفاق کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آج کے بعد اگر کسی بھی منافق کا انتقال ہو تو آپ اے اللہ کے رسول ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے کسی کی قبر پر بھی آپ کھڑے نہیں ہوں گے۔ کون ہے یہ؟ حضرت عمر۔ موافقات عمر کے نام سے ہی باقاعدہ علماء کرام نے بہت ساری آیتیں جہاں اللہ نے قرآن کے اندر اتاری ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں، یہ تو میں نے خالی مثال کے طور پر 3 سے 4 آیتیں بتا دیا کہ کیسی شخصیت تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ، اگر میرے بعد کسی کے اوپر الہام معاملہ ہوتا تو الہامی معاملہ ان کے ساتھ ہوتا۔ اور پھر ان کی ذرا خلافت کے دور پر تھوڑی سی روشنی ڈال کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہم سبھی جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد 10 سالہ یا 12 سالہ زندگی ہے۔ اس 10 سال 12 سال کے اندر جتنا امن، جتنا سکون، جتنا اطمینان نہ اس نیلے آسمان نے دیکھا ہے نہ اس زمین نے دیکھا۔ کیوں پتہ ہے؟ ایسے خلیفہ یہ کیوں گزرے ہیں پتہ ہے؟
ایک انسان کو جب کوئی عہدہ ملتا ہے نا تو انسان کیا کہتا ہے کہ مجھے یہ اعزاز ملا ہے اللہ کی طرف سے۔ عہدے کو کبھی اعزاز مت سمجھو، پرائز اور انعام مت سمجھو۔ جو انسان اعزاز، پرائز، انعام سمجھے گا وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ جو انسان اللہ کی طرف سے ملے ہوئے عہدے کو ذمہ داری اور امانت سمجھے گا تب تو اس کا صحیح معنی میں حق ادا کرے گا۔ اور یہ مثال قائم کس نے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کبھی بھی اپنا جو عہدہ ان کو ملا تھا، جب خلیفہ بنائے گئے تھے تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے ملا ہوا، بلکہ انہوں نے کیا سمجھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر مسئولیت، ذمہ داری لاگو کی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے اور امانت ہے۔ اس امانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت مجھ سے پوچھنے والا ہے۔ اور اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے، یہ انسان ایسے کوڑتے تھے، پتہ ہے اپنی خلافت کے دور کے اندر انسان تو انسان، جانوروں کے تعلق سے بھی ان کا دل ایسا کوڑتا تھا کہ میرے خلافت کے دور کے اندر انسان کو تو اطمینان ہونا ہی چاہیے، بلکہ اطمینان کے ساتھ جانور، چرند پرند بھی رہنے چاہیے۔ ایک ان کا جملہ بہت ہی مشہور ہے، ایک مرتبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان بھی کیا تھا۔ کیا ہے ان کا جملہ؟ یہ کہتے تھے اپنی خلافت کے دور کے اندر، واللہ لو بغلۃ اثرت فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ لم لم تصلح الطریق یا عمر۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے تھے اللہ کی قسم، میں یہاں مدینہ کے اندر بادشاہ بنایا گیا ہوں، یہ دارالخلافہ ہے، یہاں کا میں خلیفہ ہوں، یہاں کا میں بادشاہ ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر عراق کے اندر کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے، کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے، اے عمر تو نے راستہ درست کیوں نہیں کیا تھا؟ تیری خلافت کے اندر عراق کے اندر راستہ ٹیڑھا میڑھا ہونے کی وجہ سے ایک خچر کو چوٹ آ گئی تھی، انسان کی بات نہیں۔ کیسے عادل انسان ہے، کیسے عدل پسند انسان ہے۔ ایک واقعہ بڑا اور بھی مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور کے اندر جتنے بھی مہاجرین تھے اور جتنے بھی انصاری صحابہ تھے، سالانہ ان کو مکافہ یعنی وظیفے کے طور پر 4-4 ہزار ہر صحابی کو کیا کرتے تھے؟ دیا کرتے تھے۔ ہر صحابی کو 4,000 ایک سال میں عطا کرتے تھے، 4,000 دینار۔ لیکن ایک ایسے صحابی جن کو 3,500 500 کم دیتے تھے، اور وہ کون تھے پتہ ہے؟ آپ کے اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی کرسی پر جلوہ افروز ہوں، اگر ہم کو کوئی عہدہ ملے تو سب سے پہلے ہم اپنی جیب بھرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کی بڑی فکر کرتے ہیں، اور مرتے مرتے یہ لوگوں کو بتا کر جاتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی ذمہ دار بنے تو یہ میرے بعد یہ میرا نائب رہے گا۔ یہ وصیت، یہ نصیحت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر حضرت عمر کا ذرا انصاف دیکھیں، سب کو 4,000 اور ان کو 3.5۔ اب آپ کہو گی یہ کیسا انصاف ہے؟ بیٹا ہو یا غیر بیٹا ہو، جہاں سارے صحابی ہیں سب کو 4,000 تو ان کو بھی دینا چاہیے، ان کو تو زیادہ نہیں دے رہا نا، برابر تو دینا چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا، کن سے؟ حضرت عمر سے، سب کو آپ 4,000 دیتے ہیں اور ان کو 3,500 500 کم، ایسا معاملہ کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے میں ان کے ساتھ یہ عدل کر رہا ہوں کہ جب میں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو یہ خود سے نہیں آئے تھے بلکہ میرے ساتھ آئے تھے، میرے چلنے کی وجہ سے آئے تھے۔ یہ خود سے اگر ہجرت کیے ہوتے، وہ تو اس وقت چھوٹے تھے، اگر خود سے آئے ہوتے تو میں ان کو بھی 4,000 دیتا۔ اندازہ لگاؤ، سبحان اللہ، کیسے انصاف پسند۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں بڑا سخت مزاج بھی تھے، سارا مکہ میں نے کہا نا کانپتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے تھر تھرا جاتا تھا۔ انسان تو انسان، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے عمر، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے، ہم شیطان سے ڈرتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں کہ فلانے گھر میں جنات ہیں، شیاطین ہیں، ہے نا، ایسا بھاگتے ہیں، یعوذون برجال من الجن والانس، ایسا معاملہ ہے۔
شیطان ہم سے گھبراتا ہے، ہم شیطانوں سے گھبراتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ یہاں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ ایک جگہ فرمایا جہاں جہاں تو چلتا ہے وہاں شیطان چلنے کی ہمت نہیں کرتا، راستہ کاٹ دیتا ہے۔ ایسے سخت مزاج ہونے کے باوجود، ایسے سخت انسان ہونے کے باوجود، لیکن جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تو آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہوتے تھے، رویا کرتے تھے۔ خود ان کے بیٹے کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نماز کے اندر امام قرآن کی آیت تلاوت کرتا، یہ پیچھے کھڑے رہتے، ان کے رونے کی آواز ساری مسجد کے اندر آتی۔ سورہ یوسف انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ والی آیت پر بار بار، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیتیں، یعنی جب اللہ کا کلام پڑھتے یا سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہاں اس مختصر سے وقت کے اندر ساری باتیں اس کو ہم سمیٹ نہیں سکتے اور آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام جتنے بھی ہیں ان کے واقعات کو سرسری سامنے لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر کیا کرے؟ اضافہ کرے، ہمارے ایمان کے اندر جوش پیدا ہو، ہم بھی ایسے بنیں، ان کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ اس لیے اس طرح کی شخصیات کو سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں، خصوصاً خلفائے راشدین مہدیین، ان کی صحیح معنی میں مجھ کو اور آپ کو اتباع کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رضا والے اعمال مجھ کو اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ جو بھی ہم میں پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو بن بیاہی بچے ہیں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام کرے۔ جو مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب کرے۔ جو ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے خلاصی کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔